تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، نوجوانوں، آپ تمام سامعین پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزوں کے بارے میں سنا تھا کہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا کیا چیزیں پسند تھیں، اور آج اس کا دوسرا حصہ آپ سننے والے ہیں۔ اور یہ بتانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم اور آپ بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کو اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن جن چیزوں سے محبت کرتے تھے، جن جن چیزوں کو پسند کرتے تھے، ہم بھی اسے اپنی زندگی کے اندر پسند کریں۔ اور یہ معمولی پسند نہیں ہے، کسی ایک معمولی انسان کی پسند نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو پسند کیا ہے تو سوچ لیجئے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ بات ضرور ہوگی جو دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب کر سکتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہمیں ضرور کامیاب بنا سکتی ہے۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرما دیا ہے کہ اے مسلمانوں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اسوہ اور نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے تمہارے لیے۔ جو چیزیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسند تھی، میرے دوستو، آج ہم مسلمانوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا ہے۔ جانتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کون سی چیز پسند تھی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سننا پسند تھا۔ ذرا غور سے سنیے گا میری باتوں کو۔ قرآن سننا پسند تھا، اور تو قرآن پڑھنا کتنا پسند ہوگا یہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج ہم اور آپ قرآن سننا تو دور کی بات ہے، قرآن کھول کر کے ہی کبھی نہیں دیکھتے۔ ہماری زندگی کے اندر قرآن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم روزانہ ہزاروں مرتبہ موبائل کھول کر کے چیک کرتے ہیں، لیکن قرآن کبھی نہیں کھولتے ہیں۔ رمضان ٹو رمضان قرآن ہمارے گھروں کے اندر رکھ کر کے دھول اور دھلارے پڑ جاتے ہیں، اسے ہم صاف بھی نہیں کرتے ہیں، کھول کر کے دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ آج یہ ہماری حالت ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ کام یہ تھا کہ آپ سننا پسند کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ یہ حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے ابن مسعود، مجھے ذرا قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ ابن مسعود گھبرا گئے، کہا کہ اقرأ علیک وعلیک انزل، کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر قرآن نازل ہوا اور میں آپ کو پڑھ کے سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي، کہا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں دوسرے سے قرآن سنوں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم اپنی اولاد سے کیا سنتے ہیں؟ آج ہم اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں کہ بیٹے ذرا گانا سنا، بیٹے ذرا یہ سنا، بیٹے ذرا وہ فلاں ہمارا جو ایک گانا ہے اسکول کا، وہ اسکول کا گانا سنا۔ پتہ نہیں کیسے کیسے ہم اپنی اولاد کو کہتے ہیں سنانے کے لیے، اور اولاد جب ہماری گانا سناتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں، واہ واہ میرے بیٹے نے کیا گانا سنایا ہے، آج پپا پپا والا کیا اسٹوری میرے بیٹے نے سنایا، خوش ہوتے ہیں۔ وہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے، اس کے اندر تو ہمارے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ یقین مانیے ہم میں سے اور آپ میں سے کسی انسان نے اپنی اولاد سے کہا کبھی کہ میرے بیٹے ذرا قرآن پڑھ کے سنا، میرے بیٹے ذرا آیت الکرسی پڑھ کے سنا، میرے بیٹے ذرا تم
قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کے سنا؟ کبھی نہیں. یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر ہے ہی نہیں. تو بھلا بتلائیے ہماری اولاد ٹک ٹاک کے اوپر نہیں ناچے گی تو کہاں ناچے گی؟ ہم ہر چیز سنتے ہیں لیکن قرآن مجید اپنی اولاد سے نہیں سنتے. یہاں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم اور حال یہ ہے کہ خود ان کے اوپر قرآن نازل ہوا اور دوسرے سے قرآن سن رہے ہیں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. سورہ نساء کی تلاوت کرتے کرتے میں نے 40 آیتیں پڑھ دی. جب 41ویں آیت پڑھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابن مسعود بس کرو. اور وہ 41ویں آیت تھی کہ اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہم تمام امت کے اوپر گواہ لا کر کے پیش کریں گے. اللہ اکبر. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کے اوپر آپ کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے. اللہ اکبر. ابن مسعود کہتے ہیں کہ 41ویں آیت پر جب میں یہ تلاوت کیا تو آپ نے کہا ابن مسعود بس کرو. کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نگاہ کو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت کی طرف دیکھا تو عیناہ تذرفان، تو جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں یہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن سننے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو آج کل ہمیں کتنی ضرورت ہے اپنی اولاد سے قرآن سننے کی. قرآن سنیے، گانے مت سنیے. اپنے اولاد کو یہ مت کہیے کہ بچے ذرا ڈانس کرو، میرے بیٹی ذرا ڈانس کرو. اسکول میں پروگرام ہے. تبھی تو آج ہماری اولاد ہلاک و برباد ہو رہی ہے. لہٰذا میرے دوستو قرآن سنیے اور قرآن کی تلاوت کیجیے. یہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں پسند تھی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانے اور پینے کے اندر گوشت بہت پسند تھا. جی ہاں، اور خاص طور سے بکرے کا گوشت. اور اس میں بھی جو بکرے کا گوشت کا جو اگلا 2 پاؤں کا حصہ ہوتا ہے وہ بہت پسند تھا. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ سرید کے ساتھ گوشت کھاتے ہوئے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکری کے دستے کا گوشت بہت پسند تھا. یعنی اگلا 2 حصہ پاؤں کا اسے دستہ کہتے ہیں. پیچھے کا نہیں، اگلا، چھوٹے جانوروں کا. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ دعوت کی. ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی. تو چونکہ مجھے یہ بات معلوم تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بکری کا دستہ پسند ہے تو میں نے وہی پکایا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے بکری کا دستہ بڑھاؤ. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے بکری کا دستہ بڑھا دیا، آپ وہ کھا لیے. پھر آپ نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اے ابو عبیدہ تم اور بکری کا جو ایک اور دستہ ہے وہ بھی بڑھاؤ. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے وہ بھی بڑھا دیا. وہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت مزے سے کھایا چونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ گوشت کا حصہ بہت پسند ہے اور وہ بہت لذیذ ہوتا ہے، وہ جلدی ہضم ہو جاتا ہے. یاد رکھ لیجئے کھانے میں بھی بہت نرم رہتا ہے. تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا 2 مرتبہ مانگ لیا، تیسری مرتبہ پھر کہا کہ اے ابو عبیدہ تم وہ گوشت بڑھاؤ دستی کا. تو ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتلائیے کہ بکری کے اندر کتنے دستے ہوتے ہیں؟ بکری کے اندر تو 2 ہی ہوتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو عبیدہ میں نے جیسے کہا کہ بڑھاؤ اور تم ہنڈی میں چمچ ڈالتے اور نکالتے تو اور ایک دستہ نکل آتا. اللہ اکبر. یہ معجزہ ہے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کہا کہ اگر تم اعتراض نہ کرتے اور جب تک میں کہتا رہتا تم نکالتے رہتے کبھی وہ ختم نہیں ہوتا. اللہ اکبر. یہ معجزہ ہے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو. ان ساری چیزوں سے ہم محبت کرتے ہیں نہیں. آج ہم مسلمان خرافات میں کھو گئے، آج ہم مسلمان روایات میں کھو گئے. پتہ نہیں دین کے نام پر ہم کن کن چیزوں سے محبت کرتے. بھلا بتلائیے
کہ یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طور اور طریقہ تھا؟ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور دو چیزیں پسند تھی. وہ دو چیزیں کیا ہے جانتے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلوہ اور شہد بہت پسند تھا. اب حلوہ سمجھ کر کے لوگ سمجھ لیں گے اچھا وہی سوجی کا حلوہ. جی سوجی کا حلوہ ہی کھا کر کے تو ہم لوگ شوگر والے ہو گئے. جی ہاں، قدرتی جو میٹھی چیزیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی. میٹھی چیزیں کوئی بھی چیز اس کے اندر شامل ہے، لیکن جو بناوٹی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر شوگر جلدی ہوتا ہے، یاد رکھ لیجئے. اور جو قدرتی میٹھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر شوگر کی بیماری نہیں ہوتی ہے. انہی میں سے ایک چیز جو ہے شہد بھی ہے، اور دوسری کئی چیزیں. قدرتی میٹھی چیزوں کو اپنائیے آپ صحت مند رہیں گے، اور بناوٹی میٹھی چیزوں کو اپنائیں گے تو شوگر ہی نہیں بلڈ پریشر بھی ہوگا اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اور اوپر بھی چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میٹھی چیزیں پسند تھی اور شہد بھی پسند تھا. شہد کے بارے میں تو زیادہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے کیا کچھ نہیں رکھا. قدرت کی ایک ایسی جڑی بوٹی ہے، ایک ایسی دوا ہے جو ہر طرح کی طاقت اور توانائی اور ہر بیماری سے بچانے والی یہ چیز ہے، ہمیشہ استعمال کرنے والی چیز ہے. اسی طرح سے پینے کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا. اللہ اکبر. میٹھا ٹھنڈا پانی وہی قدرت کا بنا بنایا ہو نہیں. اب فریج کا پانی پیتے ہیں وقت سے پہلے مر جائیں گے، یاد رکھ لیجئے. وہ ہمارے معدے کو کاٹ کر کے رکھ دیتا ہے، بہت ساری خرابیاں ہیں. جو قدرت نے جو ٹھنڈا پانی دیا اس کو استعمال کیجئے ہمیشہ. آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً باغوں کے اندر جو ہے جایا کرتے تھے چشمے کا پانی پینے کے لیے. کس لیے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میٹھا ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا. اللہ اکبر. بہت بڑی نعمت ہے میٹھا ٹھنڈا پانی، بہت بڑی نعمت ہے. جی ہاں، سن لیجئے، قیامت کے دن بھی نعمتوں کے اندر سب سے پہلا جو اللہ رب العالمین سوال کرے گا وہ پانی کے بارے میں سوال کرے گا. جانتے ہیں آج ہم پانی کی کتنی فضول خرچیاں کرتے ہیں؟ ہمارے پاس پانی کی اہمیت نہیں ہے. اس پانی کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر جانتے کیا بیان فرماتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا افرأیتم الماء الذی تشربون. کہ انسانوں ذرا یہ بتلاؤ کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، ہم نے وہ پانی بادل سے اتارا ہے یا تم نے اتارا ہے؟ ہم نازل کرنے والے ہیں بادل سے یا تم نازل کرنے والے ہو؟ اچھا یہ بتلاؤ، اگر میں اس پانی کو کھارا بنا دوں، نمکین بنا دوں، پینے کے لائق نہ رہے تو تمہاری حالت کیا ہو جائے گی؟ تم شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ یہ بہت بڑی نعمت ہے. پانی کی قدر کیجئے. پانی کی اہمیت آج ہمیں نہیں معلوم ہے. ان لوگوں سے پوچھئے جہاں پانی کی قلت ہے. چلے جائیے راجستھان کے اندر اور دوسرے علاقوں کے اندر جہاں ریگستان کا علاقہ رہتا ہے، ہزاروں فٹ نیچے بور ڈالتے ہیں پھر بھی پانی نہیں ملتا ہے. آج ہمیں پانی ملتا ہے تو ہم اسے یوں ہی برباد کرتے ہیں. میٹھا پانی یہ اللہ رب العالمین کی ایسی نعمت ہے جس پر ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں وہ کم ہے. اور قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العالمین ہم سے نعمتوں کے اندر اسی میٹھے پانی کے بارے میں پوچھے گا کہ انسانوں بھلا یہ بتلاؤ کیا میں نے تمہیں میٹھا پانی دیا تھا کہ نہیں پینے کے لیے؟ تو کیا کہیں گے؟ بس ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے پیتے رہے، کھاتے رہے اور نکالتے رہے اور مر گئے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہے کس لیے؟ اس لیے کہ ہم یہ کھا کر کے پی کر کے اللہ کی عبادت و بندگی کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر چلیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں. اسی لیے نہیں کہ ہم منمانی کریں، جو من میں آیا ہم کرنے لگے. آگے بڑھتے ہیں. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسروق جو کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شاگرد ہے، وہ بیان کرتے کہ میں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ سوال کیا کہ اما عائشہ آپ یہ بتلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کے اندر کیا باتیں پسند تھی. ذرا غور سے سنیے گا میرے دوست، یہ سب عبرت کے لیے سب کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی سب کے لیے. کہا کہ اے اماں ذرا آپ یہ بتلائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا عمل پسند تھا؟
تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اے مسروق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل سب سے زیادہ پسند تھا جس کا کرنے والا ہمیشہ کرے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند تھا جس کو انجام دینے والا، کرنے والا ہمیشہ کرے۔ آج ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہے؟ نہیں موجود ہے۔ اور سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں اس لیے پسند تھی کہ اللہ کو بھی یہی پسند ہے، اللہ رب العالمین کو بھی یہی پسند ہے کہ انسان جو بھی نیک اعمال کرے ہمیشہ کرے۔ ہم جمعہ میں پہلے کبھی آتے کبھی بعد میں آتے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ہم جو ہے جمعہ کے دن نماز پڑھتے، عصر کی پڑھتے، مغرب کی پڑھ لیتے، عشاء سے غائب ہو جاتے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ رمضان میں ہم نیکیاں کرتے، رمضان کے بعد ہم نیکیوں کو چھوڑ دیتے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ کبھی ہم قرآن مجید پڑھ لیتے پھر چھوڑ دیتے، یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ کبھی ہم سنتوں کو پڑھتے کبھی چھوڑ دیتے، اللہ کو پسند یہ ہے کہ کرنے والا انسان جو بھی نیک اعمال کرے ہمیشہ کرے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ آج ہم مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں، یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں آؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، کتاب کی طرف آؤ، بھول بھلائیوں میں نہ جاؤ، لوگوں کو نہ دیکھو کہ یہ کر رہا وہ کر رہا ہے، ان ساری چیزوں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، یقین مانے میرے دوستو، آج مسلمانوں نے کیا سمجھ لیا؟ آج مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہم میلاد منائیں گے جنت کے اندر چلے جائیں گے، بس وہ اسی انتظار میں رہتے ہیں۔ ذرا یہ بتلائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال زندہ تھے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو منایا تھا؟ کوئی بتائے گا نہیں آپ کو، وہ جانتے ہیں اگر بتا دیں گے تو لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے، نہیں بتائیں گے۔ ہمارا پیغام یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا بیان یہ ہے کہ مسلمانوں آپ کیوں ایسی چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں جس سے آپ کی آخرت نہیں سنورے گی؟ جو صحابہ نے نہیں کیا، اگر یہ چیزیں ہوتی تو اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کو تھی؟ ابو بکر کو تھی، وہ کرتے اپنی زندگی کے اندر۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال جانتے ہیں، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے عمر، تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ تم اپنے نفس سے، اپنی جان سے، اپنی مال سے، اپنی اولاد سے مجھے زیادہ محبوب نہ جانو۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسی بات ہے تو چلیے میں آج سے اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہے ہمارے دلوں کے اندر ہے یہ چیزیں؟ نہیں ہے۔ اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ ہوتی تو ہم سنتوں کو گلے لگاتے، ہم جو ہے نمازوں کو ادا کرتے۔ دیکھیے نماز ادا کرتے نہیں کرتے، ڈھول تاشے بجاتے رہتے مسلمان، ہاں جلوس نکالتے رہتے، نمازیں ہوتی رہتی مساجد کے اندر۔ ہماری مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر ایک مسجد کی بات کر رہا ہوں، مساجدوں کے سامنے سے گزرتے رہتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ شیطان ہمیں کس طرف لے کر کے جا رہا ہے؟ کیا ہم سنت رسول پر چلنے والے ہیں؟ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، امتی ہیں۔ اصل دعویٰ کب ہوگا؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلیں گے۔ اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ محبت رسول کیا ہے تو آئیے اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ کو وہاں بتائیں گے کہ محبت رسول اصل ہے کیا چیز، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تو آپ کو خود رزلٹ مل جائے گا کہ اچھا ہم اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے یا نہیں کرتے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سی چیزیں محبوب تھی، اور ایک چیز بتلاتا ہوں میرے دوستو، آج ہم اور آپ اس میں بھی کوتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر کام میں، ذرا غور سے سنیے گا، جی ہاں آج ہم اور آپ لیفٹی ہیں، لیفٹ ہینڈ بہت استعمال کرتے ہیں، کھانے کے اندر، پینے کے اندر اور ہر ایک چیز کے اندر۔ ذرا حدیث کیا ہے وہ بھی سن لیجیے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کام میں دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند ہوتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے یہاں تک کہ جوتا پہننے میں بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں پاؤں میں پہنا کرتے تھے۔ بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی بات معلوم ہو رہی ہے نا، لیکن پسند دیکھیے، پسند کی بات ہے، پسند کی بات ہے۔
اور میں ایسے موقع سے ہمارے مسلم نوجوانوں کو خاص طور سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کافر جیسے ہیرو کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں. وہ جیسا ایک کرکٹر جیسا بال کٹاتا ہے، ایک ہیرو جیسا بال کٹاتا ہے، آپ کٹا کر کے آ جاتے ہیں اپنے والد کے سامنے میں. وہ جیسا پینٹ پہنتا ہے ویسا پینٹ آپ پہن لیتے ہیں، وہ جیسے ٹی شرٹ پہنتا ہے آپ ویسے ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں. ہر چیز میں آپ ان کی نقالی کرتے ہیں. نوجوانوں بھلا یہ بتلاؤ کہ اس کی نقالی کرنے میں کیا آپ کا کچھ فائدہ ہے؟ بھلا یہ بتلائیے کہ آپ اس جیسا ہیئر کٹ کرا لیے، وہ کیا آپ کو جانتا ہے؟ کیا آپ کا نام جانتا ہے؟ کیا اس نے کبھی آپ کے لیے سوچا ہے؟ اور جس ذات نے آپ کے لیے سوچا، آپ کے لیے آنسو بہائے، راتوں میں آپ کے لیے دعائیں کی کہ اللہ میری امت کو معاف فرما دینا، آج آپ اس کو چھوڑ کر کے وہ کافروں کی نقالی کرتے ہیں. اللہ اکبر. سوچئے یہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، ہمارے ہیئر اسٹائل کیسے ہیں. سوچئے کہ ایسے انسان کی نقالی کرتے ہیں جس کا انجام جہنم ہے، جو کبھی آپ کو یاد نہیں کیا، جو آپ کا نام نہیں جانتا اور جس سے آپ کا تعلق ہے آپ اس سے منہ موڑتے ہیں. اللہ اکبر. یہاں دیکھ رہے ہیں جوتے پہننے میں بھی دائیں طرف سے آغاز کرتے. اتنا ہی نہیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ کنگھی کرنے میں بھی دائیں طرف سے آپ آغاز کرتے. اللہ اکبر. جی ہاں، کنگھی کرنے میں بظاہر چھوٹی سی بات معلوم ہو رہی ہے، لیکن ذرا دیکھیں محبوب کی پسند، اپنے آقا کی پسند دیکھیں کہ کنگھی کرنے میں بھی دائیں طرف. اللہ اکبر. ہر چیز میں، ہر نیک کام میں دائیں طرف سے آغاز کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے. آج ہم ہر کام جو ہے بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. ہم اپنے اولاد کو سکھاتے ہیں بائیں ہاتھ سے کرو، بائیں ہاتھ سے لکھو، بائیں ہاتھ سے یہ کام کرو، وہ کام کرو. وہ محبوب کے پسند نہیں ہے. جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند یہ ہے کہ ہم ہر کام کا آغاز دائیں طرف سے کریں. اور جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں، اتنا زیادہ خیال رکھتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی صحابہ کرام کو دائیں طرف سے دیتے، دائیں طرف سے ہی دیتے. اگرچہ بائیں طرف بڑے بڑے جو عمر دراز صحابہ کرام ہیں وہ بھی بیٹھے رہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے دیتے تھے. اتنا خیال رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کا. تو ہمیں کتنی خیال رکھنی چاہیے میرے دوست؟ ذرا سوچئے اور غور و فکر کیجئے کہ ہم اور آپ کس طرف جا رہے ہیں، ہماری اور آپ کی نسل جو ہے کس طرف جا رہی ہے. ذرا سوچئے اور پھر سوچنے کے بعد خود فیصلہ کر لیجئے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے میں نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے. صرف جس کے اندر ہمارے لیے عبرتیں تھیں ان چیزوں کو ہم نے بیان کر دیا ہے. تو میرے دوستوں اس بیان کا مطلب اور مقصد یہ ہے، اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور سب مسلمان کا دعویٰ ہے، تو ہم صرف زبان سے کہیں گے تو کام نہیں بنے گی. صرف زبان سے کہنے سے کام نہ چلی. یاد رکھ لیجئے کام تبھی بنے گی جب ہم کر کے بتلائیں، عمل کر کے بتلائیں، تبھی ہمارے لیے جنت ہے اور سب کچھ ہے. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر حال میں مرتے دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، عمل کرنے والا بنائے. آمین.